يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق بات کروں گا۔ ایک مجرم کو لایا گیا جو بہت بڑا ڈکیت تھا اور کہیں قتل بھی کر چکا تھا، لیکن جب پکڑا گیا تو عدالت میں کیس چلا اور جرم ثابت ہونے پر اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ پھانسی سے پہلے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، تو اس کی خواہش کے مطابق اس کی ماں کو بلوایا گیا۔ جب ماں اپنے بیٹے سے ملنے گئی تو بیٹے کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بیٹے نے ماں کے کان کو دانتوں سے زور سے کاٹنا شروع کر دیا۔ ماں چلانے لگی۔ بڑی مشکل سے ماں کو چھڑایا گیا۔ وہاں موجود تمام لوگ بیٹے کی اس حرکت پر حیران تھے اور اس ڈاکو سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اس ڈاکو نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا۔ میں جب چھوٹا تھا تو بہت شرارتی تھا، اکثر لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، مگر میری ماں مجھے کچھ بھی نہ کہتی۔ ایک بار میں نے ایک پڑوسی کی کوئی چیز چرا لی۔ اس پڑوسی کو پتہ چل گیا، وہ شکایت لے کر میرے گھر آ گئے تو میری ماں نے بجائے مجھے ڈانٹنے سمجھانے کے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا اور اس پڑوسی سے لڑنے لگی، مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ پڑوسی بیچارہ اپنی عزت بچانے کے چلا گیا۔ حالانکہ میری ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے چوری کی ہے، مگر ماں نے مجھے ایک لفظ نہ کہا اور میرا منہ ہاتھ دھلا کے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ بس اس دن سے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ پہلے میں چور بنا، پھر ڈکیت، پھر قاتل، اور آج میں اس پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا، اور مجھے یہاں تک پہنچانے والی میری ماں ہے۔ اگر اس وقت مجھے سمجھایا جاتا کہ یہ کام غلط ہے تو میں آج اس انجام کو نہ پہنچتا، اور پھر اس ڈکیت کو پھانسی دے دی گئی۔ اور آج جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے اس قسم کی ہی مائیں نظر آتی ہے۔ حد تو یہ کہ مدرسہ اسکول میں استاد بھی اگر کسی غلط حرکت پر ڈانٹ دے تو فوراً گھر سے شکایت آ جاتی ہے، اور اسکول انتظامیہ کو تو فیسوں کی فکر بچوں کی تعلیم و تربیت سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بھی بچوں کو منہ پر انگلی رکھنے کے بجائے ٹیچر کے منہ پر انگلی رکھنے کا کہہ دیتے ہیں۔ اور مجھے یہ سب دیکھ کر خوف آتا ہے کہ آگے چل کر ہمیں کس قسم کا معاشرہ دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی رہنمائی فرمائے، آمین۔ تمام حضرات ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اولاد کی اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔